بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام۔ صفین کے سازشی فیصلہ حکنین کے بعد حضرت علی علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ایک فیصلہ کن حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے تیاری شروع فرما دی اور صفین و نہروان کے بعد ہی سے آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ حملے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ 10,000 فوج کا افسر امام حسین علیہ السلام کو اور 10,000 فوج کا سردار قیس ابن سعد کو اور 10,000 کا ابو ایوب انصاری کو مقرر کیا۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ فوج کی جو مکمل فہرست تیار ہوئی، اس میں 40,000 آزمودہ کار، 17,000 رنگروٹ اور 8,000 مزدور پیشہ شامل تھے۔ لیکن کوچ کا دن آنے سے پہلے ہی ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے کوفے کا رخ کیا اور معاویہ پر آخری ضرب لگانے کی تیاریاں کرنے لگے تو 60,000 فوج آراستہ جو ہو چکی تھی اور یلغار شروع ہی ہونے والی تھی کہ ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے دغا بازی سے حملہ کر دیا اور امیر المومنین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ابن ملجم کی تلوار نے حضرت علی علیہ السلام کا کام تمام نہیں کیا بلکہ پوری امت مسلمہ کو قتل کر ڈالا، تاریخ کا دھارا ہی بدل ڈالا۔ ابن ملجم کی تلوار نہ ہوتی تو خلافت منہاج نبوت پر استوار رہتی۔ پیغمبر اسلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ علی کی داڑھی سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ حضرت علی ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور شیخین انہیں دیکھنے کے لیے گئے تو حالت سقیم دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ شاید علی نہ بچیں گے۔ آپ نے فرمایا ابھی علی کو موت نہیں آئے گی، علی دنیا کے تمام رنج و غم اٹھانے کے بعد تلوار سے شہید ہوں گے۔ حضرت مولا علی فرماتے تھے کہ میرے سر اور میری داڑھی کو خون سے جو رنگین کرے گا وہ دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت ہوگا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے قتل کے انتظامات ابن ملجم کے ذریعے سے امیر معاویہ نے کیے تھے، جس کا اقرار خود ابن ملجم نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ میں نے معاویہ کے کہنے سے ایسا فعل کیا مگر افسوس کوئی فائدہ برآمد نہ ہوا۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ مولا علی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے پہنچا تو اس نے 1,000 درہم کی تلوار خریدی اور اسے زہر میں بجھا لیا اور موقع کی تلاش میں کوفہ کی گلیوں کے چکر کاٹنے لگا۔ اسی دوران میں ایک دن اس کی نظر ایک حسین عورت پر جا پڑی جس کا نام قطامہ بنت نجوہ تھا اور جو معاویہ کی رشتہ دار تھی۔ ابن ملجم اس عورت کا بے دام غلام بن گیا اور اس سلسلہ جنبانی شروع کر دی۔ بالآخر بات ٹھہری اور عقد کا فیصلہ ہو گیا۔ جب مہر کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ 3,000 اشرفیاں اور حضرت علی کا سر لوں گی کیونکہ انہوں نے اسلامی جنگوں میں میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ابن ملجم نے جواب دیا کہ مجھے منظور ہے، خدا کی قسم تو نے ایسی چیز مانگی ہے جس کے لیے میں خود اس شہر میں بھیجا گیا ہوں، البتہ تجھے بھی اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اس عہد و پیمان اور وعدہ وعید کے بعد ابن ملجم تقاعد و سعی و کوشش اور جدوجہد میں مشغول ہو گیا۔ ابن ملجم کی امداد کے لیے شبیب ابن بحیرہ شجعی بھی شامل تھا کہ قطامہ نے اور کئی اشخاص اس کی مدد کے لیے معین و مہیا کر دیے۔ قطامہ نے ایسا مہر مانگا جس کی مثال عرب و عجم میں نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ شہادت قریب ہونے پر کئی بار اپنی شہادت کا اشارہ اور کنایہ میں ذکر فرمایا تھا۔ منقول ہے کہ ایک دن آپ خطبہ فرما رہے تھے، ناگہاں امام حسن علیہ السلام دوران خطبہ میں آ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا بیٹا آج کون سی تاریخ ہے اور اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ آپ نے عرض کی بابا جان 13 دن گزر گئے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے پوچھا بیٹا اب مہینے کے ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے عرض کی بابا جان 17 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ عنقریب قبیلہ مراد کا ایک نامراد میری داڑھی کو سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اصول یہ تھا کہ آپ ایک ایک دن اپنے بیٹوں کے ہاں افطار فرمایا کرتے تھے اور صرف ایک لقمہ تناول کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا کہ میں عنقریب تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔
یہ سن کر وہ رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں بیٹی، میں نے آج رات کو خواب میں سرور عالم کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم تمام فرائض ادا کر چکے، اب میرے پاس آ جاؤ۔ جس رات کی صبح کو آپ شہید ہوئے اس رات میں آپ سوئے نہیں۔ یہ رات آپ کی اس طرح گزری کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مصلے سے اٹھ کر صحن خانہ میں آتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے، میرے آقا سرور کائنات نے سچ فرمایا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا۔ لکھا ہے کہ جب نماز صبح کے ارادے سے باہر نکلے تو صحن خانہ میں بطخوں نے دامن تھام لیا اور شور مچانے لگیں۔ کسی نے روکا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ پھر آپ اپنی دولت سرا سے برآمد ہو کر داخل مسجد کوفہ ہوئے اور گلدستہ اذان پر جا کر اذان کہنے لگے۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ اول میں گئے، نامراد ابن ملجم مرادی نے سر اقدس پر تلوار لگا دی۔ یہ تلوار اسی جگہ لگی جس جگہ جنگ خندق میں عمرو بن عبدو کی تلوار لگ چکی تھی۔ ضرب کے لگتے ہی آسمان سے آواز آئی، آگاہ ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام قتل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ زمین پر لوٹنے لگے اور زخم پر مٹی ڈال کر بولے، خدا کی قسم میں نے حیات ابدی پائی اور کامیاب ہو گیا۔ ضرب لگانے کے بعد ابن ملجم بھاگا، لوگوں نے تعاقب کیا۔ آپ کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر اولاد و اصحاب نے گریہ کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، بس رو چکو اور مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام نے ایک گلیم میں ڈال کر آپ کو گھر پہنچایا۔ گھر پہنچ کر آپ نے صبح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا اور رسول کی کوئی مخالفت مجھ سے نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا علاج کروایا گیا لیکن علاج کارگر نہ ہوا اور آپ کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ کو ایسی زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا تھا کہ سارے اہل مصر کے لیے کافی تھا کہ زخم کو جس پر شہادت ہوئی کثیر بن عمرو سکوئی اور شاہان ایران کا طبیب خاص رہ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ زخم میں دماغ تک پہنچ گیا ہے اور اب صحت محال ہے۔ انتقال کے وقت آپ علیہ السلام نے نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں جو تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت صلہ رحم وغیرہ وغیرہ سے متعلق تھیں۔ پھر ایک نوشتہ لکھ کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے شربت منگوایا۔ شربت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے تھوڑا سا پی کر باقی شربت اپنے قاتل کو بھجوا دیا۔ حضرت ام کلثوم نے ابن ملجم سے کہلایا کہ اے دشمن خدا، تو نے امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو اس کا جواب دیا کہ امیر المومنین کو نہیں، میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے اور ایسی تلوار سے قتل کیا ہے جسے 1 ماہ زہر پلاتا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے آخری وقت اپنے سب بیٹوں کو بلا کر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اطاعت اور امداد کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ میرے فرزندان رسول ہیں۔ جن بیٹوں کو ہدایت دی گئی ان کی تعداد 12 تھی۔ آپ نے اپنی تمام اولاد ازواج کو امام حسن علیہ السلام کے سپرد فرمایا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر کے فرمایا کہ یہ تمہارا غلام ہے، کربلا میں کام آئے گا۔ آپ نے امر خلافت امام حسن علیہ السلام کے سپرد فرمایا۔ امام حسن علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق امام برحق اور خلیفہ وقت قرار پائے۔ آپ علیہ السلام نے 21 رمضان سن 40 ہجری کو شہادت نوش فرمائی۔ اسی شب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحلت کی اور یوشع ابن نون نے وفات پائی۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا اور محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی۔ کفن پہنانے کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کو جس جگہ غسل دیا گیا اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کا گھر تھا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر
63 سال تھی۔ بعض تواریخ میں ہے کہ آپ کی قبر حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی اور آپ کا جنازہ سرہانے کی طرف سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نجف اشرف میں سپرد خاک کیے گئے۔ جس شب میں حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے، اس کی صبح کو بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا، اس کے نیچے سے خون تر و تازہ برآمد ہوتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے دفن کے بعد ان کی قبر پر قعقاع بن زرع نے ایک تقریر کی، جس میں نہایت غم و اندوہ کے ساتھ کہا گیا کہ اے مولا، آپ کی زندگی خیر و برکت کی کلید تھی۔ اگر لوگ آپ کی صحیح طریقے پر مانتے تو خیر ہی خیر پاتے، مگر دنیا والوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی اور خیر حاصل نہ کر سکے۔ انشاءاللہ دنیا دار جہنم میں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا، کیونکہ ظالم بنی امیہ کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کی قبر چھپائی گئی تھی، جو کہ 4 صدی میں ایک قبہ روضہ کوفہ کے کھنڈروں کے پاس نمودار ہو گیا۔ مشہد علی کوفہ سے 5 میل اور بغداد سے 120 میل جنوب میں واقع ہے۔ جب آپ کی قبر نمودار ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی قبر کے گرد کٹہرے لگوائے گئے تھے۔ لیکن اب تو نجف اشرف کا منظر ہی کچھ اور ہے۔ لوگ جوگ در جوگ آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ کے روضہ مبارک پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ تمام مومن و مومنات، مجھ سمیت جو بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، انہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام اور نجف اشرف میں مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، جس نے تمہیں پا لیا بے شک وہ کامیاب ہوا، اور جس نے تمہیں چھوڑا بے شک وہ نامراد اور ناکامیاب رہا۔